اگر 2 ہفتے کے اندر عمران خان کو جیل سے رہا نہ کیا گیا تو خدا کی قسم میں خود عمران خان کو جیل سے چھڑوا لوں گا. میں خود سب کو لیڈ کروں گا اور اگر گولی کھانا پڑی تو پہلی گولی میں کھاؤں گا. اگر ہم اس دفعہ پیچھے ہٹے تو دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا. عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوں گے اور اگر کوئی شخص ہمارے راستے کی رکاوٹ بنا تو میں سب کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹوں گا. ناظرین، یہ بیان کسی عام شخص کا نہیں بلکہ یہ بیان ہے ایک صوبے کے سی ایم کا جو دوسرے صوبے کی جیل میں قید عمران خان کو چھڑوانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس پہ وہ خدا کی قسم بھی کھا رہے ہیں. ناظرین، کے پی کے سی ایم علی امین گنڈا پور کی تقریر نے ہلچل نہیں بلکہ طوفان مچا دیا. انہوں نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جلسے میں تقریر کی اور بیک وقت حکومت، فوج، عدلیہ، میڈیا سب کو رگڑا لگایا، سب پہ الزام تراشی کی اور ایسی دھواں دار تقریر کی جس کے بعد خود مشکل میں پھنس گئے. علی امین گنڈا پور نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ اگر حکومت نے 2 ہفتے کے اندر عمران خان کو رہا نہ کیا تو میں خود عمران خان کو جیل سے چھڑوا لوں گا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جیل سے چھڑوائیں گے کیسے؟ کیا وہ جیل پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود لیڈ کروں گا، یعنی کہ جتھے کی صورت میں وہ جیل پہ حملہ کرنے کا اندیا دے رہے ہیں. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ساری صورتحال پر جیل سے عمران خان کا بھی بیان آ چکا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنی تقریر کی وجہ سے نہ صرف خود پھنس گئے بلکہ اپنی پوری پارٹی کو انہوں نے مشکل میں کیسے پھنسا دی. ناظرین، جب علی امین گنڈا پور نے تقریر کی اور ان کی تقریر کے فوراً بعد چیم گوئیاں شروع ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور نے تو جذباتی تقریر کر دی لیکن اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ کیا اس کا نقصان صرف علی امین گنڈا پور کو ہوگا یا پوری پارٹی اس کا نقصان بھرے گی؟ اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. جلسے کے اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس کے فوراً بعد تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. پہلی گرفتاری ہوتی ہے قومی اسمبلی کے رکن شیر افضل مروت کی اور اس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور پھر شعیب شاہین بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ دلچسپ صورتحال تب بنتی ہے جب علی امین گنڈا پور لاپتہ ہو جاتے ہیں، کئی گھنٹے غائب رہتے ہیں. کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ علی امین گنڈا پور آخر ہے کہاں، ان کا موبائل آؤٹ آف ریچ کیوں آ رہا ہے اور کسی تھانے میں بھی علی امین گنڈا پور کی موجودگی کی کوئی اطلاع کیوں نہیں مل رہی. ناظرین، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس قانون کے تحت تحریک انصاف کے سب رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں وہ قانون جلسے سے ایک دن پہلے ہی پاس ہوا. ناظرین، اگر میں آپ کو وہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جو قانون استعمال کیا گیا وہ ہے اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر 2024. اس کے تحت تھانہ سنجانی اور تھانہ نون میں تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس قانون پہ جلسے سے ایک دن پہلے یعنی کہ 7 ستمبر کو آصف علی زرداری نے دستخط کیے اور اس قانون کا پہلا شکار ہی پی ٹی آئی ہو. اب جو مقدمات تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بنائے گئے وہ ہے کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی. اب جو لوگ اس قانون کی زد میں آئے ان میں بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، شعیب شاہین، عامر مغل، سمابیہ طاہر سمیت 28 سے زیادہ تحریک انصاف کے کارکنان شامل ہیں. لیکن ناظرین، تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی گرفتاری ہم نے دیکھی، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی گرفتاری بھی ہم نے دیکھی، لیکن علی امین گنڈا پور کہاں غائب تھے؟ کسی کو خبر ہی نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے سٹاف کو بھی معلوم نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور کہاں غائب ہے. اگر ان کی تقریر کو سائیڈ پہ کیا جائے کیونکہ وہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے سی ایم ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی گرفتار کر لے یا اپنی حراست میں رکھے اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ ایک صوبے کے سی ایم کو حراست میں لیا گیا اور کئی گھنٹے وہ لاپتہ رہے. لیکن آج صبح علی امین گنڈا پور واپس پہنچ چکے اور ان کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہمارا رابطہ علی امین گنڈا پور سے ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز سامنے آئی کہ علی امین گنڈا پور آخر غائب کہاں تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر ایک میٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور جہاں پہ وہ میٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے، اس لیے موبائل سروس بند تھی، اسی لیے علی امین گنڈا پور کا رابطہ کسی سے نہ ہو سکا. اب خدا جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے لیکن یہی بیان اب تک سامنے آیا ہے. لیکن ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر سے سب سے زیادہ نقصان آخر ہوا کس کو؟ تو کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر سے سب سے بڑا جو ڈنٹ پڑا ہے وہ پارٹی کو پڑا ہے. تحریک انصاف کا جو امیج بن چکا تھا وہ خراب ہو چکا ہے. جلسے سے پہلے جے کار ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ رکاوٹوں کے باوجود تحریک انصاف ایک میسو کراؤڈ جمع کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، ایک اچھا شو ہو رہا ہے، سب کچھ بہترین جا رہا تھا. لیکن اس کے بعد انٹری ہوتی ہے علی امین گنڈا پور کی جو تقریباً 8 بجے کے آس پاس جلسہ گاہ میں آتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے 7 بجے تک جلسہ ختم کرنے کا آرڈر ملا تھا لیکن 8 بجے کے آس پاس علی امین گنڈا پور جلسہ گاہ میں انٹر ہوتے ہیں، 21-22 منٹ کی تقریر کرتے ہیں اور وہ تقریر
इतनी कंट्रोवर्शियल होती है कि जैसे ही तकरीर खत्म हुई सबको पता था कि तहरीक इंसाफ का जो इमेज बना था वो खराब हो चुका है। लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। ऐसी जज्बाती तकरीर अक्सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खास तौर पे अली अमीन गंडापुर करते आए हैं, लेकिन इस दफा जो उन्होंने इंदिया दिया कि मैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर इमरान खान जेल से रिहा नहीं होते तो मैं खुद जाकर उन्हें छुड़वा लूंगा और मैं लीड करूंगा। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है तो वो लीड करेंगे किसको? क्या एक और 9 मई होने वाला है? क्या एक और जत्था जाएगा और हमलावर होने वाला है? किस तरह वो इमरान खान को दूसरे सूबे में आकर जेल से रिहाई दिलवाएंगे? और इसी सारी सूरत हाल पे इमरान खान का भी जेल से एक बड़ा अहम बयान आ चुका है, जहां पे इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। वो क्या बातें हुई है वो भी आपको बताते हैं। इमरान खान ने जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। आज से पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने खुद दरख्वास्त की थी कि 22 सितंबर का जलसा मंसूख कर दें और 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी खुद एस्टैब्लिशमेंट ने दी थी। लेकिन आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी बात करने के तमाम दरवाजे मैं बंद कर रहा हूं और यही हिदायत अपने तमाम रहनुमाओं को भी जारी कर रहा हूं। हमें इजाजत मिले या ना मिले, कोई जितना भी रोक ले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करके रहेंगे। अब एक सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से बगावत का तासुर जा रहा है, तो क्या आप अपने रहनुमाओं को और जितने आपके साथ अवाम है उनको बगावत पर उकसा रहे हैं? इस पर इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया है। अब एस्टैब्लिशमेंट एक सूबे के सीएम को उठाकर नफरतों का बीज बो रही है। फिर सहाफी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माफिया मांगने वाले डरपोक और बुज़दिल हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा। तो नाजरीन, ये अभी तक की दिलचस्प सूरत हाल है, जहां पे अली अमीन गंडापुर हुकूमत को और अदालों को ये वार्न कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर जेल से रिहा न किया तो मैं खुद जेल से उन्हें छुड़वा लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि छुड़वाएंगे कैसे? लेकिन सूरत हाल फिर वैसी ही जा रही है जैसे 9 मई को हुई थी। लेकिन मैं आज ये बात आपको बबांगे दोहल ये कहता हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता भी है, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ तकरीरें हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो नुकसान सिर्फ पार्टी का होगा और नुकसान सिर्फ आवाम का होगा, जैसे 9 मई के वाकयात में हुआ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।